أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ روحانی منازل میں پانچواں مقام تفکر کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ تو یہاں پہ ذکر سے مراد قرآن مجید، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور ہم سب پہلے سے جانتے بھی ہیں، اور ہم نے کئی بار مختلف اپنی نشستوں میں یہ بات کی بھی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام ہے، یہ نصیحت ہے، یہ رہنمائی ہے، یہ شفا ہے۔ اب جب یہاں کہا گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے واضح کر دیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری کا ذکر بھی آ گیا۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ 4 ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے لازم فرمائی۔ اب جب لوگوں کے سامنے وضاحت کی بات آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات، احکامات، حلال و حرام، نصیحت اور جو حقائق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دے۔ ذمہ داریوں میں حکمت بھی شامل ہے، تلاوت بھی شامل ہے، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تلاوت صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت سمجھ کر پڑھنا ہوتا۔ اب بیان کرنے کی جو یہ ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی احسن طریقے سے پوری فرما دی۔ نہ صرف آپ نے تلاوت فرمائی بلکہ آپ نے اس کے معنی، اس کے مفاہیم، احکامات، مسائل، حکمت، یہ تمام باتیں امت کے سامنے واضح کر دیں، اور آپ کی زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اسی لیے جب ہم زور دیتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا جائے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی تمام زندگی عین قرآن مجید کی مطابق بسر کی، اور آپ کی زندگی قرآن کی تفسیر کا ایک نمونہ ہے۔ اس میں امت کے لیے بھی پیغام آ گیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، اور اس کے لیے انحصار جو کرنا ہے وہ ان تشریحات پہ کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ کی سنت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ ہی وہ مبارک ہستی ہیں جو قرآن کو ہر درجے میں مکمل طور پر سمجھتے ہیں، اور آپ ہی نے سب کو سمجھایا۔ اب جو یہ 5واں مقام ہے تفکر، غور و فکر کرنا، اس کا بنیادی طور پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بصیرت حاصل کی جائے اور حقیقی فہم جو ہے اس کی تلاش میں نکلا جائے، تاکہ جو اصل مقصد ہے اللہ کی رضا اور معرفت،
وہ حاصل ہو سکے. اور یہ صرف سوچ کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے جو دل سے بھی کرنی ہے، دماغ سے بھی کرنی ہے، جسم سے بھی کرنی ہے، اور انتہائی فعال طریقے سے کرنی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. ورنہ قرآن مجید ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ اگر انسان ان میں پڑ جائے تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. تفکر اب 3 قسم کا ہوتا ہے، اپنے رب سے اور اس کی تخلیق سے اور اپنے آپ سے بہتر طور پر واقفیت حاصل کر سکتا ہے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے، جو قسم ہے پہلی، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے اور اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے. یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، لیکن یہ سفر بہت ضروری ہے. اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر اور حقیقی توحید پر جب انسان سفر کرتا ہے تو ایسے ایسے تجربات حاصل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان گمراہی میں بھی گر سکتا ہے اور کفر کے گڑھے میں بھی گر سکتا ہے. اس کے لیے شدید انسان کے لیے اس میں خطرہ ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو انسانی ذہن جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. جب ہم صفات کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کا بھی جو مفہوم بیان کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کا مفہوم بیان انسانی زبان میں ممکن نہیں ہے، چاہے کوئی بھی زبان ہو، اردو ہے یا کوئی اور زبان ہے. تو اصل جو فہم ہے، جو اصل گہرائی ہے، کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف سمجھنے سے ہوتا ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اب چونکہ یہ انتہائی خطرناک راستہ ہے جس میں کفر کا بھی خدشہ ہے، گمراہی کا بھی خدشہ ہے، تو اس کے اندر بچاؤ کے لیے ہمیں خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عقل محدود ہے. دوسرا، ہم نے مکمل معرفت سے مایوسی اختیار کرنی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور تیسرا ہے تعظیم اور تقریب. سب سے پہلے تو انسان اس پہ کامل یقین رکھے کہ ہر چیز انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. اللہ کی ذات اور صفات تو آپ چھوڑ دیجئے، اس دنیا میں بے تحاشا ایسے معاملات ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتے. اسی لیے وہ لوگ جو کسی دین کو نہیں سمجھتے، نہ مانتے ہیں، ملحد ہیں، ایتھیسٹس ہیں، وہ بھی بہت سی ایسے معاملات ہیں جس میں انہوں نے اپنی خود ساختہ کچھ اصطلاحات گڑھ رکھی ہیں. کہتے ہیں یہ ایک ہائر انٹیلیجنس ہے، ایک سپر انٹیلیجنس ہے، اور اس طرح کے اور بہت سی انہوں نے اصطلاحات گھڑ رکھی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، بس وہ یہ اصطلاحات استعمال کریں تو جان چھوٹ جاتی. تو اگر دنیاوی معاملات میں یہ حال ہے تو وہ خالق جس نے ساری کائناتوں کو بنایا، جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، جس نے تمام عالمین بنائے، اس کی ذات اور صفات کو ذہن کس طرح بھلا سمجھ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ مکمل معرفت سے مایوسی، ہوتا یہ ہے کہ جب معرفت کے میدان میں انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو ہر قدم پہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے سب پتہ چل گیا. تاریخ اسلام میں بے تحاشا آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی زندگی کا آغاز علم سے ہوا، بڑے عالم ٹھہرے،
बड़े बड़े दकीक किस्म के, बड़े बारीक किस्म के नुक्ते उन्होंने हल किए, लेकिन किसी वक्त फिसल गए। किसी ने कोई दावा कर दिया, किसी ने कोई दावा कर दिया, यहां तक के कुछ ऐसे भी लोग गुजरे कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने बराह रास्त उलूहियत का दावा कर दी, किसी ने नबूवत का दावा कर दी, किसी ने महदी होने का दावा कर दी, और कोई किस्तों में आगे चलता रहा। पहले वली होने का दावा किया, फिर महदी होने का दावा किया, फिर नबी होने का दावा किया, वगैरह वगैरह। तो उसकी दो ही वजूहात, या तो उसका लालच ज़हनी दुनियावी इतना ज्यादा था कि उसने दीन इस्लाम से बगावत कर दी, और या उसको ऐसे तजुर्बात हुए, ऐसे मुशाहिदात हुए, ऐसी चीजें उसको देखने को मिली, ऐसे मामलात उनके सामने उसके खुले कि वो गुमराही के गड़े में जा गिरा। और इनमें से अक्सर औकात, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है शैतान के हमले तेज होते चले जाते हैं, और शैतान आम तौर पे उसी चीज को हथियार बनाता है जिसकी नीयत के लिए इंसान मेहनत कर रहा होता है। तो ये यकीन कर लेना कि हमें जितनी मर्जी मार्फत हासिल हो जाए, फिर भी हमें मार्फत हासिल नहीं हुई। वो किसी अल्लाह के वली के पास एक साहब पहुंचे और उनका नाम लेके कह लगे कि फलां साहब से मिलना है, जो कि वो खुद थे। कहने लगे भाई, उनसे तो मैं खुद पिछले 20, 25, 30 साल से मिलने की ख्वाहिश में हूं, अभी तक मिल नहीं पाया। तो मार्फत जितनी भी हासिल हो जाए, हमें मायूसी सामने रखनी है। हमें समझना है कि हम असल मार्फत जो है उसके तो अभी शायद करीब भी नहीं पहुंचे, क्योंकि जैसे ही दिल में, दिमाग में ये ख्याल पुख्ता हुआ कि हमें मार्फत हासिल हो गई है, समझ ले शैतान कामयाब हो गया। फिर तकरीम की बात हुई, ताजीम की बात की हमने, तो अल्लाह की अजमत और अल्लाह के जलाल के सामने झुके रहना, और ये यकीन रखना कि वो हर चीज से बुलंद बरतर है, और कोई चीज ऐसी नहीं, जैसा कि कुरान से भी साबित है, अहादीस मुबारका से भी साबित है, कि बेशक उसकी सिफात में कुछ ऐसे नाम हैं जो बज़ाहिर दुनियावी सिफात से मिलते मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत ये है ना उसकी जात जैसा कुछ है, ना उसकी सिफात जैसा कुछ है। अब दूसरा, ये तो एक जो किस्म है तफक्कुर की, उस पे बात हो गई। दूसरी किस्म जो है वो है अल्लाह की तख्लीक पर गौर व फिक्र किया जाए, और अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र किया जाए। जब कायनात में फैली हुई अल्लाह की जो निशानियां हैं और उसकी जो तख्लीक है, इंसान उस पर गौर व फिक्र करता है, उसके हसीन और नाजुक पहलुओं को देखता है, उसकी कशिश को देखता है, और हिकमत को जानने की कोशिश करता है, तो ये ऐसे ही है जैसे हिकमत का बीज आपने बो दिया और अब आप उसको पानी डाल के सैराब कर रहे हैं। ये गौर व फिक्र जो है, ये इंसान के दिल में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हिकमत, खूबसूरती, इस बारे में ऐसा यकीन पैदा करता है कि इंसान को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह से जिसको मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। और इस मामले में जो जराए हैं हमारे पास, उसमें सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जो नेमतें हैं उनको देखा जाए, और ये जान लिया जाए कि जितनी भी नेमतें हैं उनका जो सरचश्मा है, उसकी जो जड़ है, वो अल्लाह की जात व सिफात है। अल्लाह ही ने वो नेमतें जो है वो बनाई हैं, और अल्लाह ही ने उन नेमतों को हमें अता फरमाया है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे बुजुर्गान दीन, मेरे अपने शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह की नेमतों में अदना तरीन नेमत आप उठा लीजिए और फिर आप तमाम उम्र सजदे में गिर के शुक्र अदा करते रहिए, तो उसका शुक्र फिर भी अदा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने रोजाना की बुनियाद पे
خصوصاً فجر کے بعد کے وظائف میں یہ دعا ضرور شامل رکھی ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ تیرا حق ہے، یا اللہ ہم تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکتے جیسا کہ عبادت کا حق ہے، جو ہم نے کیا اس کو قبول فرما لے، جیسا ہم نے کیا قبول فرما لے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو چاہے تو یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوشش ہے اس کو قبول فرما لے اور اس کے کامل ہونے کا صلہ ہمیں عطا فرما دے۔ پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں آنی چاہیے، دیکھیں صرف علم ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جب انسان کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے اور بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے اس میں خدمت خلق ہی کیوں نہ شامل ہو، تو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے اس میں الہامی صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ لیکن یہ الہامی صلاحیت اگر ساتھ میں قرآن کا علم نہ ہو تو کبھی کبھی یہ الہامی صلاحیت الٹا نقصان بھی پہنچا دیتی۔ تو کشف اور الہام اگر اس کو قرآن اور سنت کے پیمانے پہ رکھ کر نہ دیکھا جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہی میں پڑ جائے، کیونکہ اصل جو بات ہے وہ قرآن اور سنت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو زندگی میں ملنے والے چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے چھوٹے اشارے، جس میں چاہے بیمار ہونا ہے، چاہے کسی کا وفات پا جانا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے دین میں کسی بھی چیز کو نحوست نہیں مانا گیا، کسی بھی چیز کا برا شگن لینا منع ہے، لیکن دین اچھا شگن لیتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ایک معاملے میں مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے دیکھا تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا کہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سہیل کا جو لفظ ہے اس کا مطلب جتنے بھی مفہوم ہیں، جتنے بھی مفاہیم ہیں، اس میں سے ایک مطلب ہے معاملات کو آسان کر دینے والا۔ تو اچھا شگن لینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن برا شگن دین اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ہم لوگوں میں جو چیز آئی ہے، کیونکہ صدیوں سے ہم ہندوؤں کے ساتھ، پارسیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے آئے ہیں، تو کچھ تھوڑا بہت ان سے ہم میں آ گیا، استغفر اللہ، اور کچھ نہ کچھ ہم سے ان میں چلا گیا، الحمدللہ۔ پھر نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکلنا، اس سے آزاد ہونا، جب ہم اس سے آزاد ہوں گے تبھی صحیح تفکر حاصل ہو سکتا ہے، تبھی صحیح صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے جس کے تحت ہم کہیں کہ ہم اللہ کا قرب اختیار کر سکیں گے۔ اور تیسری قسم ہے کہ اپنے اعمال اور باطنی کیفیات پر غور و فکر کیا جائے، اور حقیقت تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اعمال کو دیکھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، دل کی کیفیات کو دیکھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس سے قرب الہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح کا خود احتسابی کا انتہائی طاقتور طریقہ ہے جس سے انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو اس ترقی کے جو نکات ہیں اس میں سب سے اہم ہم نے کہا کہ بنیادی شرعی معاملات سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ پھر اپنی عبادت اور اپنے اعمال کے بارے میں مشکوک رہنا ضروری ہے کہ اس میں مکمل اخلاص آ سکا یا نہیں آ سکا۔ اگر آ سکا تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اسی کی توفیق سے آیا ہے، اور اگر نہیں آ سکا تو اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے یہ ایک عمل کیا ہے لیکن اس عمل میں ہم سے غلطی سے اس کے اندر ہم میں ریا شامل ہو گئی ہے یا ہم میں نفس پرستی شامل ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے اور اس عمل کو پھر بھی قبول فرما دے۔
کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم گڑ گڑاتے ہیں تو ہمارے اس طرح کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ مغفرت دیتا ہے۔ پھر دوسرے کے مقام کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے سے اوپر بیٹھے کسی روحانی مقام پہ بندے کو دیکھتے ہیں تو آپ میں شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں بھی ترقی کروں، میں بھی اللہ کا قرب اختیار کروں۔ اور جب آپ اپنے سے نیچے کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ استغفار کرتے ہیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس جگہ پر میں موجود نہیں ہوں، مجھے تو نے اس سے تھوڑا سا بہتر کر دیا، الحمدللہ۔ لیکن جب تک یہ بات ذہن میں رہے اور دل میں رہے کہ اللہ نے یہ کیا ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بات کہیں دل میں آ جائے کہ میں نے محنت کی اور میں یہاں پہنچ گیا تو آپ سمجھ لیجئے پھر شیطان کامیاب ہو گیا۔ ترقی پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگے کہ کہیں پہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے اور ترقی کی بجائے الٹا میں سیڑھیاں نیچے اتر رہا ہوں، تو اللہ سے مغفرت طلب کرنا یہی صحیح راستہ ہے۔ امید اور خوف کے درمیان میں رہنا، صحیح ایمان کی تعریف جو ہے وہ یہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ یہ جو منازل روحانی ہم جن پہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو سمجھیں، اور مجھ ناچیز کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔